تو اس کی بات کو رد کر دیں گے، یعنی وہ فتنہ جو ہے رد کر دیں گے، اور پھر آپ اپنی منزل تک بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح ہر کام میں ہوتا ہے، قرآن اور سنت یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ ہمیں حکم یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ تم نافرمانوں میں سے نہ ہونا، فرما برداری کا رویہ اختیار کر لو۔ اب یہ امتحان ہے، نفس ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے آزمائش اور امتحان کیوں اور کیسے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آزمائش اور امتحان، دراصل یہ جو دنیا کا ہمارا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اور میں مقصد امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یا سورہ کہف کا بھی مضمون ہے کہ ما جعلنا علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے تو یہ اسی کی زیب و زینت ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ آخرت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تم میں سے بعض تمہارے جوڑے، جو بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، یہ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا بچ کے رہنا اور احتیاط کرنا۔ تو بہرحال آزمائش، دیکھیں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور امتحان ہی ہے۔ تو اب اس میں ایک پہلی جو یہ ہے، جو پہلے میں بیان کر دوں کہ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، لیکن یہ آپ کی استطاعت سے زیادہ نہیں ہوگا، انسان کی استطاعت سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان پر اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دی ہے، بس اس میں ہر چیز ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور آپ کے ساتھ نفس و شیطان ہے، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اگر سوچ و فکر سے کام لیا تو آپ اس کی بات کو رد کر دیں گے، یعنی وہ فتنہ جو ہے رد کر دیں گے، اور پھر آپ اپنی منزل تک بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح ہر کام میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ تم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ تم نافرمانوں میں سے نہ ہونا، فرما برداری کا رویہ اختیار کر لو۔ اب یہ امتحان ہے، نفس ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، کیونکہ نفس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کے بارے میں نے بات کی بھی ہے، پھر بھی کبھی آ جائے گی۔ نفس ہمارا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اب نفس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور یہ ہمیں ظاہر کی طرف رخ کرنے کا مشورہ دیتا ہے
کہ تم مجھے دیکھو، میری ضروریات ساری پوری کرو، اور اس کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے اس کو رد کر دو۔ نفس ہمیں یہ کہتا ہے، چاہے وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھول جاؤ، اللہ کا حکم ہی کیوں نہ ہو، رسول کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو، بھول جاؤ سب کو، مجھے دیکھو، میری خواہش پوری کرو۔ خیر، یہ نفس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا نفسانی خواہشات سے، ونہى النفس عن الہوى، نفس کو روک لیا خواہشات سے، یعنی ناجائز خواہشات سے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے پھر جنت ہے۔ اور یہی سارا امتحان ہے کہ آپ نفسانی تقاضوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں یا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہی سارا ٹیسٹ ہے اور امتحان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، منزل تو ہماری بہت بلند ہے، بہت عظیم الشان انعام رتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور جو جنت کے تذکرے ہوتے ہیں قرآن میں، اگر اسی کو آپ دیکھ لیں تو وہ تو ایک بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے۔ جو چاہو گے ہوگا، جو منگواؤ گے ہوگا، تخت شاہانہ، شاہی لباس، کنگن، ریشم کے لباس، عظیم الشان محل، اور دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور پھر ایک ہنگامہ ہوگا، ایک شور ہوگا، جام چھلکیں گے، اور جناب جو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ اور پھر ولدینا مزید کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وقت اب یہ ہے نا کہ یہ بس ایک معمولی سا ٹیسٹ ہے، دنیا میں آ کے ایک معمولی سا ٹیسٹ ہے، اور بس یہ ہے کہ تم اپنی مرضی چھوڑ کے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور وہ ہدایت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال میں آزمائشوں کی بات کرتا ہوں، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آزمائشیں قابل برداشت نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امتحان ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، امتحان تو شروع ہو گیا۔ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں، شوہر کے لیے حکم ہے، اور بیوی کے لیے حکم ہے کہ تم نے شوہر کا خیال رکھنا ہے، بچوں کی، یہ سارے ٹیسٹ ہیں، امتحان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جو جذبات ہیں، لیکن تمہاری محبت کا حقدار صرف میں ہوں، اور باقی جو محبتیں ہیں وہ دنیا کے رسمی تقاضے ہیں، اور وہ میں نے تمہارے دل میں ڈال دی ہیں تاکہ تم بے پرواہ نہ ہو جاؤ بالکل یہ ظاہری تقاضوں سے۔ وہ چند معمولی سی محبتیں ہیں، تو لیکن شدید محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے مجھ سے کرنی ہے، میرے رسول سے کرنی ہے، اور رسول کے جو نائبین ہیں ان سے کرنی ہے۔ مومنین، قرآن کے الفاظ، مومنوں سے محبت، تو یہ دلی محبت جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ بہرحال دیکھیں ایک جملہ اس میں نوٹ کر لیں کہ جتنا بھی یقین زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلے یقین کی بات کرتا ہے، یقین جتنا بھی زیادہ ہوگا آزمائش کا آپ کو پھر پتہ نہیں، یعنی اگر آپ کو آزمائش زیادہ لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یقین میں کمی ہے۔
بڑی پریشانی ہے بھائی، بڑی پریشانی، بڑا پریشان کیا. بعض دنیا سے تنگ آ جاتے ہیں نا، بعض میں خودکشی بھی کر لیتے ہیں. خودکشی نہیں کرتے تو سوچتے تو ہیں یار اس سے تو موت ہی بہتر ہے. تو یقین اگر آپ کا جتنا بھی زیادہ ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے آزمائش کا پتہ نہ چلے، آزمائش آئے اور گزر جائے، تو آپ یقین پہ توجہ دیں. اور یقین پھر کیسے حاصل ہوگا اس کے لیے میرے کلپ بھی موجود ہیں، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یقین والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، ان سے تعلق رکھنا ہوگا اس نیت سے. اور پھر اس کے اور بھی تقاضے ہیں کہ آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو، سنت کو فالو کرنا ہے، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا. جتنا بھی آپ کا یقین زیادہ ہوگا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں گے اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں گے. یقین کم ہوگا تو بیچ میں آپ ٹانگ بھی اڑائیں گے، پھڈا کریں گے. نہیں 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 نہیں، یقین کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں. تو ابو جہل کا یقین نہیں تھا تو اس کے لیے اسلام لانا بڑا مشکل تھا، جان دے دی لیکن ایمان نہیں لایا. ہم بھی جان دے رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم میں اور ابو جہل میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا اور دین کو مشکل سمجھتا تھا. آسان سمجھتا تھا تو وہ پہلے قبول کر لیتا. اس نے دین کو مشکل جانا کیونکہ اس کا یقین نہیں تھا. ساری بات تو یقین کی ہے. تو یقین جتنا بھی زیادہ ہوگا اس کے طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اللہ کے بندے کو ڈھونڈے جو سچا شخص ہو، اس سے تعلق بنائیں. اور دیکھیں مختلف اس میں اس سے محبت کریں، اللہ کے لیے ٹوٹ کے محبت کریں. ہر چیز سے، موجودات میں سب سے پیارا آپ کو وہی شخص ہونا چاہیے. جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں تمام لوگوں سے زیادہ. تو محبت، دیکھیں یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. ورنہ تو بیعتیں لوگ بتیری برائے نام. ایک پیر صاحب کہتے ہیں میرے تو لاکھوں مریدین ہیں لیکن سب مغلوب ہیں. تو اس میں مسئلہ ہے تھوڑا سا، لیکن میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.